فوجی صاحب اجازت ہے نوکری شروع کی جاوے. دعا امام زمانہ اللہم کل ولی کل حجت الابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی اباہ فی حاضر سات وفی کل سات ولی ہم وافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وائنا اتا تتسکنہو ارزقاتاں واتمتیہو فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رب قائم آل محمد. تمام مہمنین بانیان جشن دی طرفو جشن ولادت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام مبارک ہوئے. تمام مہمنین جتھو جتھو بھی آئے نے سارے دے حق کے دعا کرنا. میرا خالق و میرا مالک اللہ اس رات دی خوشی سے صدقے جو بھی سکھدیاں جھولیاں لائے کے آئے نے مولانا دیاں جھولیاں آباد فرما. دعا نیک ہوئے آمین ضرور رکھا ہے. یا میرے اللہ بانیان جشن فوج ثناء اللہ جبیل دے عزت رزق کے برکت عطا فرما. یا میرے اللہ عادت نہیں عبادت سمجھ کے ادا کہ میرے اللہ آج دی رات دے صدقے جو بے اولادن پاک سین رباب دی اجڑی و جھوڑی دا واسطہ انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما. میرا مالک اللہ جو بیمار ہے امام سجاد دی بیماری دا واسطہ ان شفا یابی عطا فرما. میرا خالق مالک اللہ جو بے گناہ قید ہے امام مسحقہ زندی قید دا واسطہ انہوں نے رعائی عطا فرما. بر محمد والے محمد باواز بلندر صلوات. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک ویری فر صلوات پڑھو. اپنے اپنے گناہاں دا کفارہ سمجھ کے ایک ویری پھر صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. اپنے آپ نو گھٹ نہ سمجھو بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری باواز بلند تر صلوات. ربائی ہے پیر صاحب فوج صاحب کہ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے کہ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے. رب کو معلوم ہے کہ شبیر کا نانا کیا ہے. رب کو معلوم ہے کہ شبیر کا نانا کیا ہے. جس کے نائب کو سمجھتے ہیں جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے ان کی سمجھ میں بھلا دین کا آنا کیا ہے. ان کی سمجھ میں بھلا دین کا آنا کیا ہے. جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا. تو ذرا سوچ عمران کا کھانا کیا ہے. جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو ذرا سوچ عمران کا کھانا کیا ہے. قبلہ سید جوید شاہ ملنگاں دے ہر ایک نظام علی ہے. ملنگاں دے ہر ایک نظام علی ہے تے عرشاں تو اتلے مقام علی ہے. او جیڑا نہ مننے قرآن چ وکھاواں او جیڑا نہ مننے قرآن چ وکھاواں اللہ دے ناماں دے نام چلی ہے. یا علی علیہ السلام جیڑا نہ مننے اللہ دے نام قرآن چ وکھاواں اللہ دے نام چلی ہے. ہن میں تلاوت کلام پاک واسطے کوئی بھی بھائی آوے تلاوت کلام پاک تو جشن دا آغاز کیتا جاوے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تلاوت کلام پاک واسطے بے نعمان فرید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. قبلہ علامہ صاحب ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. وقت دامن کی گنجائش نہیں, چند لفظوں کی تشریح اس تو بعد علامہ صاحب نے ٹائم دسائیں. حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ تے ممبر تے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گل سنو میرے صحابہ, ایک گل یاد رکھا ہے, جس بندے بھی اپنے گھر ایک کتا پالے ہویا ہے انہیں تے 70 نبیاں دے قتل دا گناہ ہے. جی میں تسی پریشان ہو گئے, صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے ایک بندہ اٹھیا, اس آکھیا مولا میرا گھر دیات تو باہر ہے, میں اپنے گھر دی حفاظت واسطے ایک نہیں کئی کتے رکھے ہونے. تے مولا میں شاہ صاحب تے مولا مسکرا کے اندر جھلیا میں تا 4 لتاں والے کتے دی گل ہی نہیں کیتی. وہ بندہ اور پریشان ہو گیا, اس آکھیا مولا کیڑے کتے دی گل کیتی. مولا اندر لے پاس جیڑا جواب دیتا ربائی دے رنگ دستا پیا کہ ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. یہ فیصلہ ہے میرا انسان کی شکل میں, کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو ولی کا. یہ فیصلہ ہے میرا, یہ فیصلہ ہے میرا انسان کی شکل میں, کتا
ہوتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. اب آپ کے سامنے آغا سید عمران باقر مشاہدی آف کروڑ پکا 1% انہاں تو فوراً بعد ذاکر ناصر عباس جبیل آف دولہ زیری 0%. اب آپ کے سامنے آغا سید عمران باقر مشاہدی آف کروڑ پکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے آغا عمران باقر مشاہدی آف کروڑ. دعائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن اللہ حسن المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مالک بانیان کا یہ جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک آج کے دن کی عظمت کے صدقے فوجی صاحب کے مالک رزق میں اضافہ فرما. مالک ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما. مالک آج کے دن کی عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین گھروں سے چل کر آئے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند ہیں. مالک کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے بندے آمین نہیں کہہ رہے. ایک روایت سناتا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر بندہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن رکوع کرتا رہے، اتنے سجدوں اور رکوع کے بعد دعا کے لیے آمین نہ کہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مارو. کیوں؟ جب مانگنا نہیں تھا تو جھکا کیوں تھا؟ سلامت رہیں جتنے آئے بیٹھے ہیں. مالک آج کے دن کی عظمت کے صدقے سید ہونے کی حیثیت سے دلی دعا کر رہا ہوں. مالک اسی سال آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مالک فوجی صاحب کی زندگی دراز فرما. ہمیشہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. مالک ان گھروں کو تا قیامت آباد و شاد فرما. اور مالک اس جشن کے صدقے میں مالک تیرے گھر میں خوشی ہے، تیرا ولی آیا ہے. مالک اس سے بڑی کائنات میں کوئی خوشی نہیں. اسی خوشی کا واسطہ بھائی غلام حسین کی مالک جھولی آباد فرما. مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. انہیں نوکر شہزادہ علی اصغر عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وارث کے ظہور کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. اللہ اجازت ہے جشن پاک آغاز کیا جائے. بانی ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. سفر بھی کافی ہے. میرا گھر ہے. فوجی صاحب میرے ساتھ زیارات پہ گئے ہیں تو ان کا پیار، ان کی محبت، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں. ایک اور جگہ حاضری دینی ہے، نہیں تو میرا گھر تھا. جس ٹائم کہتے میں اس ٹائم حاضری دیتا. بس اس آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں. آپ کی سوچوں سے پہلے میں نے انشاءاللہ جشن کا اختتام بھی کر دینا ہے. اور میرے بھائی کافی حضرات پڑھنے والے ہیں. تمام حمد ہے اس خالق کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جشن بھی مکمل پڑھوں اور مختصر ٹائم میں مکمل جشن پڑھوں. اور کچھ بندے چپ کر گئے. اور میں ہر ذکر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں. جتنے میرے اہل سنت بھائی ہے بیٹھو، جیڑا نبی دا امتی ہو تو سبحان اللہ آ کے جانا. کیونکہ آج کا وہ دن ہے. معصوم فرماتے اگر کوئی مومن ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دے اللہ حج اکبر کا ثواب عطا کرتا. زندہ باد زندہ باد. جو جشن میں آئے بیٹھا ہے ہاتھ بلند کرو. حیدری حیدری. اور آج کی عظمت، دن کی عظمت خدا کی قسم. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی نے آج کے دن
کسی ایک مومن کو کھانا کھلا دیا. فوج صاحب نے وسیع لنگر کا انتظام کیا ہے، سارے انشاءاللہ سیراب ہوں گے. کسی نے ایک مومن کو کھانا کھلا دیا. معصوم فرماتے اس نے ایک مومن کو نہیں، 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر. تھوڑا آواز بڑھائیے گا. آج کے دن بس ٹھیک ہے، جس نے نہیں ٹھیک ہے بات، جس نے کسی مومن کو کپڑے عطا کیے، توجہ کرنا، اس سے جہاد اکبر کا ثواب عطا. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ صاحب موجود ہیں. میں نے پہلا جملہ کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں، کیونکہ آج کا دن وہ ہے، یہ صرف شیعوں کا جشن نہیں، آج کا دن وہ ہے جس میں شیعوں کو پہلا امام ملا، اہل سنت بھائیوں کو چوتھا خلیفہ ملا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اٹھنے والے ہاتھ مولا کی ذریعے سے مس ہو جائیں. امت مصطفیٰ میں سے ہیں کیونکہ نبی ترستے گئے. مالک رزقوں میں اضافہ فرمائے، مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے سوائے اپنی ذات کے. کیا لکھا؟ نبی ترستے گئے، ہم بھی نبی کی امت میں سے ہوتے. کیوں؟ جب حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی، انہوں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا. آئے کوہ طور پر، کہا مالک میں نے اس کتاب میں ایک امت کا حال پڑھا ہے جو خلق تو آخر میں ہوگی، جنت میں پہلے چلی جائے. اللہ اکبر. جو نبی تو امت ہی بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا. مالک قبول فرمائے مرشد. خلق آخر میں ہوگی، جنت میں پہلے چلی جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا مالک یہ امت میری امت بنا دے. آواز آئی موسیٰ بے شک تو میرا کلیم ہے، بے شک میرا پیارا ہے، لیکن یہ تیری امت نہیں، میرے حبیب محمد کی امت ہو. جیڑا نبی دا امت ہی بیٹھا ہوں ہاتھ بلند ہو بجنا چاہیے. ہاتھ بلند ہو وری حیدر سلامت رہے. میرے حبیب محمد کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ نے کہا مالک اچھا اسی کتاب میں ایک اور امت کا حال پڑھا ہے، ابھی نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے لکھ لو. آئے ہائے ہائے، یہ پہلا میسج پیغام دینے لگا ہوں. لکھ لو، ارادہ کیا کہ فلاں سید کی مدد کروں گا، فلاں نماز پڑھوں گا، میں مومن کی مدد کروں گا. ابھی ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے لکھو. ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر رہے، اللہ فرماتا ہے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر. آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کے لیے کہ رحمان کو قریب دیکھنا. فرمایا 10 نیکیاں لکھو. موسیٰ نے کہا مالک یہ امت بھی میری امت بنا دے. آواز آئی نہ میرا کلیم یہ امت بھی میرے حبیب محمد کی امت. آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا اچھا مالک اسی کتاب میں ایک اور امت کا حال پڑھا ہے، ابھی گناہ کا ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے نہ لکھو. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. ارادہ کیا گناہ کا نہ لکھو. فرمایا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لکھو لیکن 9 گھنٹے انتظار کرو. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. 9 گھنٹے اس کا گناہ نہ لکھو. فرشتے کہتے ہیں مالک 9 گھنٹے کیوں نہ لکھے؟ فرمایا شاید یہ اسی گناہ سے توبہ کر لے. ہائے 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 ہائے، شاید یہ اسی گناہ سے توبہ کر لے. فرمایا کہ 9 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے لکھو تو صحیح مگر لکھو کچی پینسل کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، کچی پینسل کے ساتھ. شاید یہ 80 سال کے بعد، شاید یہ 70 سال کے بعد، شاید یہ 50 سال کے بعد، شاید یہ زندگی کے آخری سانس میں یہ گناہ سے توبہ کرے. اس کے گناہ کو ایسے مٹا دینا جیسے زندگی میں کیا ہی نہ ہو. مالک سلامت رہنا، مالک رزقوں میں اضافہ فرمائے، مالک یہ ذکر نسلوں میں ہمیشہ آباد و یاد رکھے. فرمایا شاید یہ اسی گناہ سے توبہ کر لے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اطیعونی کما حوائجکم الیہ. اے میرے بندے میری اتنی اطاعت کر جتنا. درود پڑھ لے مل کر بابا سے بولا. بس ٹھیک ہے، اتنی اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے. اب انسان دیکھے سالوں کے مہینے بناؤ، مہینوں کے ہفتے، ہفتوں کے دن، دن کے منٹ، منٹوں کے سیکنڈ، سیکنڈوں کے لمحے. کوئی ایک لمحہ بتاؤ جس میں ہمیں اللہ کے محتاج نہ ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا. موسیٰ نے کہا مالک یہ امت بھی میری
بات یاد ہے نا؟ امت بنا دے، آواز آئی نا میرا کلیم یہ امت بھی میرے حبیب محمد کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مالک اگر یہ ساری فضیلتیں تیرے حبیب کی امت کی ہیں تو پھر مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس نبی کی امت میں سے جس نے کہا کہ درود پڑھ لے، ایک مل کر باواز ہے بولا محمد۔ رجب کا مہینہ ہے، توجہ ہے نا؟ اگر ذہن میرے پاس ہوں یہ لنگر نیازیں آتی رہیں گی، توجہ ہے نا؟ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ پتہ ہے رجب کس کا مہینہ ہے؟ نبی کی حدیث ہے الرجب شہر اللہ۔ دیکھو میرے علیہ پاس ہے، میں قیمتی جملہ لیونا چاہنا۔ الرجب شہر اللہ، لوگ کہتے ہیں نا ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ اللہ کا نہیں، وہ امت کا مہینہ ہے۔ آئے ہائے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں۔ نبی فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ الشعبان شہری والرمضان شہر امتی۔ کیوں کہا کہ یہ امت کا مہینہ؟ کیونکہ اسی کا مہینہ ہوتا ہے جس سے اس میں فائدہ اسے ملے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان شریف میں ہم ایک نیکی کریں 100 ملتی ہے، ایک آیت تلاوت کریں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہے نا؟ فائدہ امت کو ہو رہا ہے، اسی لیے یہ امت کا مہینہ۔ اور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، کیوں؟ میرے دین کو بچانے والا حسین جو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے دین کو بچانے والا حسین آ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ الرجب شہر اللہ، نبی فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے گھر کو بسانے والا جو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا رجب کے معنی کیا ہے؟ رجب کہتے کسے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ سائل نے پوچھا کہ مولا اس پانی کو پیے گا کون؟ فرمایا جس کے دل میں ولایت علی ہوگی۔ زندہ باد، یہ تمہارے ہاتھ نے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، ہاتھ بلند کرو دونوں، حاضری۔ جس کے دل میں ولایت ہوگی۔ ایک سائل کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا ہم نے ایک پانی کوثر کا سن رکھا ہے۔ توجہ کرے، اور یہ ایک آپ رجب کا پانی بتا رہے ہیں، مالک ان کو پیئیں گے کیسے؟ توجہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں قبلہ سید عمران حسین شاہ جی ترڈے والی سے آئے ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہوں، یہ مجھے کہیں گے قبلہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ توجہ کرنا، میں کہوں گا پہلے تھوڑا سا سادہ پلا دیں بعد میں مشروب پلا دینا۔ توجہ خدا کے لیے، اب پہلے سادہ بعد میں مشروب، اسی کو ذہن میں رکھنا، پہلے سادہ بعد میں مشروب۔ اب اس نے پوچھا مولا نے پانی کو پیئیں گے کیسے؟ فرمایا جب مومن قبر سے اٹھے گا تو کوثر پیے گا، باقی ساری زندگی رجب پیے گا۔ یا اللہ، مالک سلامت رکھے، باقی ساری زندگی رجب پیے گا۔ علی آئے ہیں کعبہ میں، توجہ ہے نا؟ یہ ایک ایسی فضیلت ہے میرے مرشد کی جو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی۔ توجہ کرنا، کعبہ میں علی آئے ہیں نا؟ علی کہاں آئے؟ کعبہ کے عین سنٹر میں، سنتے ہیں نا؟ اچھا ذہن بلند ہوں، ایک علمی بات آپ کے ذہنوں میں پہنچاؤں کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی زمین کو خلق کیا؟ توجہ، میں ایک تاریخی جشن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون سی زمین کو خلق کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے مکہ کی سرزمین کو خلق کیا۔ سبحان اللہ کہو سارے، مکہ
مکہ کی زمین کو خلق کیا. مکہ کی کون سی زمین؟ جوف کعبہ کی زمین. ہائے ہائے توجہ 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 کرنا خدا کے لیے. اللہ نے کہا جبرائیل زمین بچھا دے. جبرائیل نے زمین بچھائی. کہتا مالک آپ نے فرمایا میں نے بچھا دی. اب زمین میں سکون نہیں آ رہا. اللہ فرماتے تو نہ گھبرا, زمین کے عین وسط میں لکھ یا علی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرمایا زمین کے عین وسط میں لکھ یا علی. جبرائیل کہتا میں نے زمین کے عین وسط میں لکھا یا علی. زمین میں سکون آ گیا, زمین میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا. جبرائیل کہتا میں سوچنے لگ گیا کہ مالک تو نے میرے مرشد کا نام, میرے استاد کا نام تو نے زمین پہ لکھوا دیا. آدم کی اولاد پیدل چلے گی زمین پر, اگر کسی بندے کا پاؤں میرے مرشد کے نام پہ آ گیا قیامت سے پہلے قیامت آئے گی. فرمایا جبرائیل نہ گھبرا, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے پاس ہے. فرمایا جہاں تو نے علی لکھا وہاں کعبہ رکھ. زندہ باد ہے وہ بندہ جو جشن سننے کے لیے آیا ہے. فرمایا حیدری, فرمایا کہ جہاں تو نے علی لکھا وہاں کعبہ رکھ. فرمایا یہ پاؤں رکھیں گے, یہ اپنی پیشانیاں نہ جھکائیں تو مجھے خالق نہ کہنا. علی اللہ اکبر. اپنی پیشانیاں نہ جھکائیں تو مجھے خالق نہ کہنا. توجہ ہے نا. اللہ نے سب سے پہلے مکہ کی زمین کو خلق کیا. توجہ کیجئے گا, مکہ کی زمین کو خلق کیا. جوف کعبہ اللہ نے ایک نقطے کی شکل میں اسے خلق کیا. جب وہ نقطہ پھیلا تو کائنات میں زمینیں بچ گئی. توجہ کرنا توجہ کرنا. اللہ نے کہا مکہ کی سرزمین اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کے لیے سر کو اٹھانا. فرمایا مکہ کی سرزمین اگر تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا, کہ تیری وجہ سے میں نے کائنات میں زمینیں بچھائی ہیں. جب مکہ کی زمین نے یہ سنا تو فخر کرنے لگ گئی. ایک دن فخر کر رہی تھی, آواز پروردگار آ گئی. مکہ کی زمین فخر کیوں کر رہی ہے؟ مالک تیری دی ہوئی عطا پہ کر رہی ہوں. تو نے مجھے یہ فضیلت دی, اگر تو مجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی زمین ہی نہ بناتا. آواز مکہ کی سرزمین فخر نہ کر. تو نے یہ تو سوچ لیا اگر تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی زمین نہ بناتا, کبھی تو نے یہ بھی سوچا تو خود کس کی وجہ سے بنی ہے؟ زندہ باد. اب وہ عزادار ہونا چاہیے جو اس جملے پہ نہ بول سکا ہو. فرمایا کہ تو نے سوچا کہ تو خود کس کی وجہ سے بنی ہے. مکہ کی سرزمین نے حیرت سے دیکھا, کہا مالک میں بھی کسی کی وجہ سے بنی ہوں. فرمایا ہاں. فرمایا مالک پھر مجھے زیارت کرا. توجہ کرنا خدا کے لیے. پھر مجھے زیارت کرا. اس وقت آواز پروردگار آ گئی کہ کائنات کی ساری زمینیں پست ہو جائے, کربلا کی زمین بلند ہو جا. فرمائے مکہ کی سرزمین اگر کربلا کو نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. یا مالک قبول فرمائے. مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. فرمایا مکہ کی سرزمین اگر کربلا کو نہ بنانا ہوتا. اچھا یہ تو سنتے نا کربلا کی مٹی شفا ہے. معصوم نے دوا نہیں کہا, شفا کہا ہے. اوئے ہوئے سمجھے ہی نہیں آپ جملہ. اگر کہہ دیتے دوا, کربلا کی مٹی کی عظمت کم ہو جاتی. کیوں؟ ضروری نہیں ہر دوا میں شفا ہو. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں دوسرے کے پاس, دوسرے سے نہیں تیسرے کے پاس, تیسرے سے نہیں چوتھے کے پاس. فرمایا یہ دوا نہیں, یہ تو ہے ہی شفا. آئیں بسم اللہ. مالک سلامت فرمائے. میرے بھائی علامہ ندیم عباس میر صاحب مالک سلامت رکھے. فرمایا جوف کعبہ کی مٹی کو خلق کیا. توجہ ہے نا. علی کی ماں تھی اپنے گھر میں. توجہ کرنا. آپ پڑھنے والے کافی اور ہیں تو میں انشاءاللہ ایک درود پڑھ لیں مل کر باواز بلند. یہ بچوں کا جو شور ختم ہو. توجہ ہے نا. علی کی ماں گھر میں بیٹھی تھی. توجہ کرنا. علی کی شان ہم نہیں بیان کرتے, علی کی شان غیر مسلموں نے بھی پڑھی ہے.
آپ کے مزاج کو دیکھ کر ایک سکھ ہے شاعر، اس نے مولا کی شان میں ایک ربائی لکھی ہے. ربائی پڑھنا کوئی میرا شعبہ نہیں، جشن کا ماحول ہے آپ کے ذہنوں کے مطابق، اور وہ ربائی لکھی اس نے پنجابی زبان میں ہے. توجہ کرنا. اور اس سے زیادہ آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ سارے پنجابی بیٹھے ہیں. یعنی سکھ نے لکھا. اب جو بندہ چپ ہو گیا مجھے دکھ لگے گا، وہ سکھ ہو کر علی کی شان پڑھ رہا ہے اور تم مسلمان ہو کر علی کی شان کو نہ سنو. اس نے کیا لکھا؟ اچھا، اس نے ربائی کے ہر آخر میں لکھتا ہے کوئی ہو رہی تا دس. اوئے ہوئے ہوئے، توجہ کرے سو. وہ آدھے لکھتے کوئی ہو رہی تا. جو بندہ چپ رہ گیا میں اس سے بھی پوچھوں گا کوئی ہو رہی تا. توجہ کرے سو. اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا جنت زہرا داج. آئے ہائے ہے جو جشن سننے کے لیے آیا ہے. لکھتا ہے کہ جنت زہرا داج جیندہ جاگو تے راج ایلی او دے مہاراج کوئی ہو رہی داداس. زندہ باد جو سننے کے لیے آئے، جشن منانے کے لیے آیا ہے. فرمایا جنت زہرا داج سید جیندہ جاگو تے راج ایلی او دے مہاراج کوئی ہو رہی تا. وہ دے گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری. توجہ سیدزادہ میری طرف دیکھنا. وہ دے گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نو سیری کوئی ہو رہی دا. زندہ باد. یہ عزاداروں کے ہاتھ سلامت رہے. یہ مولا کی ذریعے سے مسو جائے. حاضری کوئی ہو رہی تا. اگے لکھتا ہے کہ ہووے لقب امیر. اوئے ہوئے چپ کر گئے ہو یار دوسرا. ہووے لقب امیر دیتی رب شمشیر گدی والے آندہ پیر کوئی ہو رہی دا. اللہ اکبر. وہ گدی نہیں جس گدی کا پیر علی ایسے ہے نا. وہ سید نہیں جس کا سید علی نہیں. اس نے کہا گدی والوں کا پیر کوئی ہو رہی تا. وہ آخری شعر لکھتا ہے مینو لگ گئی ہے سوں اکو جیا کہویں تو تیرا دور فٹے منہ کوئی ہو رہی تا. زندہ باد. ہاتھ بلاندہ حیدری. علی کی ماں آئی کعبہ کے قریب. توجہ کرنا بس نزدیک آ گیا. علی کی ماں کعبہ کے قریب آ گئی. روایت کرنے والے ہیں عباس بن عبد المطلب. توجہ کرنا. علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی اور علی کی ماں نے دونوں ہاتھ بلند کیے. توجہ کرنا. دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اللہ اکبر. میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تو نے جو نبیوں پہ صحائف اتارے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. جو کہتے ہیں حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھے تھا، بی بی کو یاد تھا، حضرت کو یاد نہیں. آئے ہائے ہائے. اللہ اکبر. بی بی نے فرمایا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ بی بی نے ہاتھ بلند کیوں کیا؟ بی بی نے ہاتھ بلند کر کے کہا دیکھو میں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہی. ہائے ہائے. توجہ کرنا خدا کے لیے. میں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہی. علی کی ماں جیسے کعبہ میں داخل ہوئی کوئی چیز نہیں تھی. جب واپس آئی علی بادشاہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہائے 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 ہائے. توجہ کرنا خدا کی قسم. اور یہ بھی بتاتا چلو سید عمران حسین شاہ جی یہ نسل آدم نہیں اصل آدم ہے. توجہ کرنا. نسل آدم وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا تو بغیر لباس کے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے لباس کیوں نہیں ہوتا؟ قبیلت پوچھئے مولویوں سے. اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے باپ آدم سے جنت سے لباس اتروا لیا تھا. اس لیے فرمایا جو آدم کی اولاد میں آئے گا وہ بنا کپڑوں کے آئے گا. توجہ کرنا. اور خدا کی قسم کسی روایت میں نہیں ملتا کہ 14 میں سے کوئی بھی آیا ہو بغیر لباس کے آیا ہو. اس کی دلیل سنو. 14 میں جو بھی آیا سجدہ کرتا ہوا آیا. اللہ اکبر. سجدہ کرتا ہوا آیا. علی کی ماں
काबा के ऐन वास्त में बैठ गई। तवज्जो कीजिएगा, रिवायत है, बीबी फरमाती हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया कि 70 हिजाबात का इंतजाम कर। तवज्जो 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 खुदा के लिए, 70 हिजाबों का, क्योंकि उस वक्त नबी भी मौजूद थे। नबी वो थे जो पत्थर के अंदर से भी देख लेते अंदर क्या हो रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये खुदा का राज था। फरमाया 70 पर्दों का इंतजाम कर। दूसरा बीबी फरमाती है कि फर्श से लेकर अर्श तक जिब्राइल 1000 अलम लगा दे। ओए होए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे अहले सुन्नत भाई परेशान हो गए, अल्लम कहाँ से आ गए। एक रिवायत सुनाता हूँ, डॉक्टर तहरुल कादरी ने जो टीवी पर बैठकर पढ़ी है, उसने कहा कि जब नबी की आमद का वक्त आया ना, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा 5 जन्नत से अलम उठा ले। अब जो कहे कि अलम कहाँ से आया, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी से पूछेगा कि जन्नत से 5 अलम उठा ले, करूँ क्या? एक मशरक में लगा दे, एक मगरब में लगा दे, एक शिमाल में लगा दे, एक जनूब में, 5वां काबे की छत पे लगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर अलम उठाना बिद्दत होता तो अल्लाह जन्नत में क्यों रखवाता? हाय हाय हाय, तो सदा सारे अहले ईमान बैठे हो ना, वो तो कोई नहीं जो कहता ज़िक्र अली में जाने से निकाह टूट जाता है। चुप कर गए हो, खुदा की कसम वो निकाह ही नहीं होता जो अली के जिक्र से टूटा है। शादी एक जुमला कह दूं, ऐसे मौलवियों पे जब खुद पे बीतती है ना, उनसे पूछा करो फिर वो क्या जवाब देते हैं। एक बात याद आगे कहता चलूं, गुजरांवाला के मौलाना, उनकी बीवी मौलवी से बड़ी तंग थी। जश्न का माहौल है इसलिए सुना रहा हूँ, और इसमें एक मैसेज पैगाम है खुदा के, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई आए बैठे हो, मैसेज पैगाम है। उसकी बीवी मौलाना से तंग थी, वो तलाक मांगती, मौलवी दे नहीं रहा था। उसने बंदे भेजे, मौलवी नहीं दे रहा था। मौलवी गया जुम्मा का खुतबा देने के लिए, उसने जुम्मा के खुतबे में कहा जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हैदरी। उसकी शादी बीवी सुन रही थी, उसने कहा मेरे मसले का हल तो बेहतर निकल आया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने शरीयत का बुर्का पहना, मजलिस शबीर में चली गई। मौलवी जुम्मा पढ़ाकर घर में आया, देखा बीवी है नहीं, परेशान, मेरी इजाजत के बगैर कहाँ चली गई। अब मौलवी गुस्से में था। थोड़ी देर के बाद बीवी को आते देखा, कहते कहाँ गई थी? बीवी कहते तुझे बोलने की तमीज नहीं है। हाय हाय हाय। उसने कहा मैं तेरा घर वाला हूँ, तेरा हस्बैंड हूँ, खामद हूँ, मैं जिस मर्जी लहजे में बोल सकता हूँ। उसकी बीवी कहती है कौन सा शौहर, कौन सा खामद? उसने कहा क्या तू मेरे निकाह में नहीं रही? उसने कहा मैं तेरे जुम्मा का खुतबा सुन रही थी, तू कह रहा था जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाए। आप खुदा की कसम सर उठाना, जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। कहती है मैं खाली मजलिस सुनकर नहीं आ रही, मैं लंगरे हुसैन भी खा गया। अल्लाह करे वो अहले ईमान का हाथ ना जो बुलंद ना हो सका हो, हाथ बुलंद करो। हैदर 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 हैदरी। पता फिर मौलवी ने क्या जवाब दिया? लिखा है मेरे आले पास है, मौलवी ने क्या जवाब दिया? सैयद लिखा है मेरे आले पास है। मौलवी ने पता क्या जवाब दिया? चलो एक दफा जाने से नहीं टूटता। हाय 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 हाय, जब अपनों पे पड़ती है तो फिर ऐसे सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे मैं शुक्रिया अदा करदा पीर सैयद हसन रज़ा शिराज़ी आप शिराज़ शरीफ जश्न दे तशरीफ लाया ने तमाम मुहमिनीन नू दिल दियां थां गराइयां तू शुक्रिया अदा कर देने। मालिक सादात को सलामत रखे। तवज्जो है ना, सादात का ही जश्न है, उनका भी आना ज़रूरी होता है। सादात खुश रहो तो फिर कौन खुश होता है। तवज्जो कीजिएगा, अली की माँ रिवायत करती है कि नूर की एक अमारी उतरी काबा के अंदर। तवज्जो करना, पहले सुना हो तो बेशक ना बोलना। नूर की अमारी उतरी, 5 बीबियां, अल्लाह अकबर,
5 बीबियां उस अमारी में थी। अब अली की माँ चाह रही थी कि मैं बीबियों से पूछूं कि आप हैं कौन। तवज्जो 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 खुदा के लिए, तवज्जो खुदा के लिए। अब बीबी फरमाते मैं चाह रही थी इन बीबियों से पूछूं, अपना तारुफ करवाइए। तो फौरन मेरे बेटे ने कहा अम्मा मैं खुद बताता हूं कि ये कौन है। हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया कि ये सबसे पहले अम्मा हव्वा है, बीबी आसिया, बीबी मरियम, बीबी उम्मे कुलसूम, तवज्जो कर रहा हूं, बीबी सारा। फरमाते एक नूर की और अमारी उतरी जिस पे 5 बुजुर्ग हस्तियां थी। पहले सुना तो बेशक ना बोलना, 5 हस्तियां उतरी। अब फरमाते मैं ये सोच रही थी इनसे पूछूं कौन है। फौरन मेरे बेटे ने कहा अम्मा मैं बताता हूं कि ये कौन है। अल्लाह अकबर। फरमाया पहली हस्ती हजरत आदम है। हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह। खुदा की कसम रिवायतों से मैं साबित करूंगा कि आज के दिन फारस से लेकर आज तक जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया पहली हस्ती हजरत आदम है, दूसरी हजरत नूह है, तीसरी हजरत इब्राहिम है, चौथी हजरत मूसा है, 5वीं हजरत ईसा है। फरमाते कि सबसे पहले आदम आगे बढ़े, कहते बीबी इजाजत हो तेरे बेटे को मैं उठा लूं। हाय हाय सादात जिंदाबाद, मालिक आपके बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए, आपके बेटे को उठा लूं। बीबी ने फरमाया उठा ले। अब बाप आदम ने, तवज्जो करना, बाबा आदम ने क्या किया, मौला अली को उठाया और 3 बोसे दिए। 3 बोसे देकर हजरत आदम ने एक जुमला कहा, तवज्जो करना, एक जुमला कहा कि तमाम हम्द है उस खालिक के लिए जिसने तो जैसे वली की जियारत करा दी। हाय 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 अल्लाह अकबर। और फरमाया जियारत करा दी। दूसरी ये फजीलत है कि मुझे अली का हमसाया बनाया है। हाय 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 अल्लाह अकबर। जो भी जाहिर बैठे ताईद करेंगे, फौजी साहब मौला के जाहिर हैं, आज भी बाबा आदम नजफ में अली बादशाह के साथ सोया हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और दूसरे हजरत नूह आगे बढ़े, फरमाया तेरा शुक्रिया, तू तो वो वली है, अगर तू ना होता मेरी कश्ती पार ही ना होती। तवज्जो तवज्जो करना। हजरत मूसा आगे बढ़े, उसने कहा अगर तू न होता को तूर पर बात करने वाला मुझे न मिलता। अल्लाह अकबर। अब नबियों ने सलामी दी, तवज्जो करना। अब 3 दिन खत्म हो गए, सारा मक्का इकट्ठा हो गया। अली की मां गई तो अंदर थी, वापस नहीं आई। तवज्जो तवज्जो। अली की मां गई तो अंदर थी, वापस नहीं आई। पूरा मक्का इकट्ठा हो गया, सरकार अबू तालिब घर में बैठे रहे। हाय 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 तवज्जो करना। अब सरकार अबू तालिब नबी को लेकर, 30 साल की उम्र थी मेरे नबी की, लेकर आ गए। अब हाथ भी वही, चाबी भी वही, ताला भी वही। अब सरकार खोलते हैं ना ताला खुलता है। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताला खोल नहीं रहा, या पीछे से आवाज आई अबू तालिब ताला तोड़ दो। कब कहा ना ताला तोड़ दो, साथ नबी की आवाज आई चचा ताला वो तोड़ता है जिसके घर का किरदार ठीक ना हो। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह का अम्र है, जाहिर हो जाएगा। अब सरकार ने, तवज्जो कीजिएगा, नबी अंदर गए, बस खत्म करने लगा हूं। अली बादशाह को उठाया, बीबी फातिमा बिन्त असद कहती हैं जब से ये आया ना आंखें खोलता है, तवज्जो है ना आंखें खोलता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। अब सरकार ने हाथों पे उठाया, सबसे पहली जियारत पाक नबी के चेहरे की। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। हो सारे नबी के चेहरे को देखा मौला अली ने, तवज्जो करना, हाथों पे उठाया, हाथों पे उठाकर नबी बाहर आए। अच्छा एक शरीयत की बात कहता चलूं, शरीयत की बात यह है कोई बंदा किसी का मेहमान बनकर जाए, 3 दिन मेजबान को चाहिए उसे कुछ ना कहे। पूरी जिम्मेदारी आलमाना जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 3 दिन उसे कुछ ना कहे क्योंकि वो मेहमान है। 3 दिन के बाद मेहमान को चाहिए कि चला जाए, अगर नहीं जाता जो मेजबान का काम है उसके काम में मदद कराए। हाय 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 तवज्जो तवज्जो खुदा के लिए। यानी अब मेजबान है दुकानदार, उसके साथ खड़े होकर दुकान का काम कराए। अगर है वो खेती बाड़ी का काम करता, उसके साथ खड़ा होकर खेतों को पानी दिलवाए। अब अली बादशाह 3 रातें गुजार चुके, अब जो 4थी रात आई, मालिक तेरी शरीयत है, 3 दिन तो मेहमान होता है, 4था दिन मेजबान के काम में मदद करता है। मालिक तेरा तो कोई काम है नहीं,
تیرا تو کام ہے خدائی چلانا، اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ تیری خدائی چلا لوں۔ تیرے ساتھ رسول لے کر آئے، توجہ کرنا، ختم کرنے لگا، رسول لے کر آئے، لوگوں نے پوچھا اس کا چہرہ کیسا ہے؟ فرمایا وجہ اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، یہ پورے کا پورا نفس اللہ۔ اب نبی نے اٹھایا تھا، مکے کے لوگوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو مکے کا رواج کا پتہ نہیں؟ جو بچہ دنیا میں آئے، یہ جو پتھر پڑا ہے اس پہ بچے کو لٹا دیتے ہیں، ایک سانپ بہت بڑا اژدہا نکلتا ہے، اور اگر وہ بچے کو کچھ نہ کہے ماں باپ کو مبارک دی جاتی ہے، اگر وہ بچے کو کوئی نقصان پہنچائے ماں باپ پہ مذمت کی جاتی ہے۔ اب نبی نے چپ کر کے علی کو پتھر پہ لٹا دیا، توجہ کرنا آخری جملوں پہ آ گیا ہوں، علی کو پتھر پہ لٹا دیا۔ اب جیسے اژدہا نکلا اس نے اپنا پھن کھولا، علی نے کیا کیا؟ اپنے ید اللہ ہاتھوں سے ایک چپڑے میں ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ دوسرے میں ایسے چیر کر پھاڑ دیا۔ اب عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ، ہر ایک کی آواز آئی حیا درہ، حیا درہ، بی بی کی آواز آئی حیدرہ، حیدرہ، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، حیدرہ۔ بس آخری منٹ اور میں ممبر بھائیوں کے حوالے، ہم جشن کا جشن مناتے ہیں، ان کے باپ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے دادا کا بھی ذکر کرتے ہیں، توجہ ہے نا؟ توجہ، توجہ کرنا، توجہ ہے، یعنی ہم جس کا جشن مناتے ہیں اس کے باپ دادا بھی پڑھتے ہیں، توجہ کرنا، دیکھنا میری طرف خدا کے لیے۔ میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں، فوج صاحب تو مجھے کہتے ہیں اور پڑھیے، لیکن میں چاہتا ہوں مہمان ہے، میں نے بھی کافی سفر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کافی ساری باتیں ہوں گی، کیونکہ سواری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ضرور فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا مگر میرے دادا حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ ایک سائل نے پوچھا مولا کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جانے سے نہیں، سوچنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچنے سے بھی معاف۔ اور معصوم فرماتے جو کربلا جائے گا 70 مقبولہ حج کا ثواب۔ اس نے کہا مولا تیرے نانا کی طرف جائیں تو ایک حج ایک عمرے کا، یہ 70 قبولہ حج کا کیوں؟ فرمایا اگر حسین نہ ہوتے تو کعبہ ہی نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم زندگی میں کربلا ضرور جانا۔ معصوم فرمایا کربلا جایا کرو تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، بس ختم کرنے لگو، آخری منٹ میری طرف دیکھنا، ہم جس کا جشن پڑھتے ہیں اس کے باپ دادا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگر ذہن بلند ہوں، میں وہ خطیب ہوں جسے 14 کے شجرے یاد ہیں، اگر ذہن بلند ہو، علی کی آمد کا دن ہے، میں علی بادشاہ آپ کو شجرہ نہ سنا دوں کہ کعبہ میں کون آیا۔ اگر سب کا ذہن ہے نا تو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ کون آیا، آخری میں ممبر بھائیوں کے حوالے کون آیا؟ علی ابن ابی طالب، پوری توجہ کے ساتھ۔ اب میں علی بادشاہ کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، جس کے دل میں علی کی ولایت کا خون ہے، علی ان کے رگوں میں علی کی ولایت گردش کر رہی ہے، وہ ضرور بولے گا علی بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد المناف، عبد المناف بن قصی، قصی بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن ابن، ابن بن علیوسے، علیوسے بن الہمیوسے، الہمیوسے بن سلیمان، سلیمان بن نمد، نمد بن حمد، حمد بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نمود، نمود بن شروع، شروع بن ارغب، ارغب بن فالق، فالق بن ہود، ہود بن شالب، شالب بن ارفقشد، ارفقشد بن سام، سام بن نوح، نوح بن لبک، لبک بن مدشلک، مدشلک بن ادرائیس، ادرائیس بن مہلائل، مہلائل بن کنان، کنان بن شیس، شیس بن آدم، آدم بن تراب، تراب بن ابو تراب۔ شجرہ خبیثہ پر پلنے والوں کو کیا پتا کہ شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بولے علی لالی کلندر۔